آگ بجھانے والوں کو فائر مین کہتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آگ بجھانے والوں کی زندگی کتنی خطرے میں ہوتی ہے کہ وہ کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ آگ میں جلنے والے تو کسی کے گھر آگ لگ گئی، کسی کی دکان میں آگ لگ گئی، وہ تو بہت تھوڑے ہوں گے، کبھی کبھار زندگی میں ایسا حادثہ ہوتا ہوگا کسی کسی کی زندگی میں، لیکن آگ بجھانے والوں کا تو روز کا کام ہے کہ لوگوں کو آگ سے بچانا، ان کی زندگیاں بچانا۔ اور سب سے زیادہ خطرہ جلنے کا فائر مین کو ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اس آگ سے اپنے آپ کو سیف کرتے ہوئے وہ پورے سیفٹی ڈریسز پہن کے آگ میں جاتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے دوسروں کی جان بچاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے کہیں ہاتھ جل جائیں، اس کا ڈریس جل جائے، اس کو بھانپ لگ جائے۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، جو لوگ قرآن کی دعوت دیتے ہیں بیسیکلی وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان میں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے، اس کام کو دھندا بنا لیا ہے اپنے لیے، میں ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، میں اشارتاً بتا دیا آپ کو۔ جو لوگ مخلص ہیں، جو لوگ اللہ کی کتاب امانت سمجھ کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے مجھ پہ بحیثیت امتی یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں ان کی کتاب لائی ہوئی کتاب کو، جو اللہ کا پیغام ہے، بلغوا انی ولو آیا، ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ جہاں میں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا بندوبست کیا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کی ٹریننگ لی ہے قرآن سے، میں وہاں اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے مسجد کے مصلیوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنے ملک والوں کو، جہاں میں سفر کرتا ہوں، جن سے میری ملاقات ہوتی ہے، میں ان سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ اور بچاتے بچاتے لازمی بات ہے کچھ غلطیاں مجھ سے ہوں گی، کبھی کبھی وہ آگ مجھے لپیٹے میں لے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا گمراہ ہو جائیں گے، آپ جس لیول کے اوپر علم حاصل کریں گے وہ لیول کا برابر کا شیطان آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ شروع میں جب آپ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، جب آپ قرآن لکھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کے الفاظ کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں ہدایت کی نیت سے کہ اللہ مجھے آگ سے بچنا ہے، مجھے وہ صحیح سیف اینڈ سیکیور راستہ بتائیے آپ، اس کے لیے جب کرتے ہیں تو وہ راستے میں تھوڑا سا روکے گا آپ کو، لیکن جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھیں گے، بولیں گے اللہ سے سیریسلی، پھر اللہ کا نام لے کے وہ کام کو شروع کریں گے، مجال ہے کسی ابلیس کی؟ یہ ابلیس کے چیلے یہ باتیں بتاتے ہیں آپ کو، جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنے بڑے لیول کا شیطان۔ بے شک خطرہ بہت ہے، آپ جتنی بڑی بلڈنگ کی آگ بجھانے جا رہے ہیں اتنا زیادہ آپ کی لائف خطرے میں ہے، لیکن آپ کو اس کی ٹریننگ لینا چاہیے۔ آپ کے دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ بھلے میں اس کام میں مر جاؤں، بھلے اس کام میں میری جان چلی جائے، لیکن میں آگ سے محفوظ رہوں گا۔ کوئی پلر گر جائے مجھ پہ، کوئی راڈ گر جائے، میں مر جاؤں، کوئی میرا قتل کر دے، مجھے کوئی شہید کر دے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن شیطان مجھے بہکائے، کس بات سے بہکائے گا؟ اس کے بہکانے کا صرف یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن سے دور کر دو، باقی کی برائیاں تو آدمی خود بخود کرتا ہے۔ آج میرے ذہن میں ایک مثال آئی تھی کہ جس طرح یہاں انسان فائر بریگیڈ میں کام کرنے والا لوگوں کو دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بالکل آخرت کی آگ سے بچانے والا وہ داعی قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن کا دعوت دینے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین۔ میں تو ایک فرما بردار بندہ ہوں، بس جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے کتاب پہ ایمان لایا ہے، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میں فرشتوں پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ اور آخرت پہ کہ مجھے جا کے اپنے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ میری زندگی کا ٹوٹل ٹائم ایک گھڑی ہے اللہ کے پاس، اس میں کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، گھنٹے، ہفتے لکھے ہیں اللہ نے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس کا حساب مجھے دینا ہے، میرے ہر قول کا حساب مجھے دینا ہے، میری ہر نظر کا حساب مجھے دینا ہے، میرے کان میں پڑی ہوئی ہر بات کا حساب مجھے دینا ہے، میری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا مجھے حساب دینا ہے، میری نیت دل میں کیا تھی، زبان پہ کیا تھا، دماغ میں کیا تھا، اس کا حساب دینا ہے۔ آپ بغیر سمجھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بغیر سمجھے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو۔ لیکن یاد رکھیے یہ دھوکہ آپ اللہ کو نہیں دے سکتے، دھوکے میں آپ خود پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، قرآن کی دعوت کا کام کیجئے، خود بخود سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔